اچھا جی، بات کریں لاہور ورسز کراچی کنگ کے درمیان ہونے والے میچ کی، کہ جس میچ میں ایک بڑا ایشو سامنے آیا وہ تھا بال ٹیمپرنگ کا۔ اب آخری اوور ہونا تھا حارث رؤف کا، اور سکور رہ گئے تھے 14 رنز کراچی کو جیتنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ اوور تھا حارث رؤف کا، اور حارث رؤف آپ کو پتہ ہے بالر کیسے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اس سے پہلے ایشو یہ ہوا کہ بال فخر زمان کے ہاتھ میں تھا، تو اس طرح انہوں نے بال کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس طرح تھوڑا بال کو پریس کیا۔ جو کیمرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فخر زمان نے بال ٹیمپرنگ کی ہے یا کوئی ایسا کچھ ہوا ہے، لیکن جو ایشو مطلب میڈیا میں سامنے ریز کیا گیا، تو اب وہ جو ہی یہ بال واپس انہوں نے پکڑائی حارث رؤف کو، تو اسی ٹائم جو امپائر تھا، امپائر نے بال چینج کر دیا۔ یہ لوگ چلے گئے سائڈ پہ، اس ٹائم انہوں نے کوئی مطلب کوشچن نہیں ریز کیا کہ کیا ایشو ہوا، کچھ بھی ہوا۔ تو بعد میں پریس کانفرنس ہوئی تو سکندر رضا نے کہا کہ اس ٹائم تو امپائر نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، امپائر نے کہا کہ آپ فی الحال سائڈ پہ جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کی واقی ٹاکی پہ بات ہوئی تو اس ٹائم تو ہم چلے گئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یار ایسا کوئی سین ہوا ہے۔ تو ساتھ ہی ہمیں پینلٹی پر گئی 5 رنز کی، تو اب وہ 5 رنز کی پینلٹی جب پڑی تو باقی رہ گئے 6 بال پہ 9 رنز، اور جو عباس افریدی نے حارث رؤف کو مار کے میچ جتوا دیا کراچی کنگ کو۔ ویسے بھی حارث رؤف کو 14 کے 20 رنز بھی ہوتے وہ تو آرام سے پڑھ لیتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حارث رؤف کی بالنگ جس طرح کی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ایک اور بات، اگر امپائر نے مطلب فار ایگزامپل آپ کو کہہ دیا ہے، اور شاہین افریدی جس ٹیم کا کیپٹن ہو، وہ تو چھوٹی سی بات ہو، اگر اسے پتہ ہو کہ بھائی ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو ایشو وہ تو مجال ہے کہ وہ اس ایشو کو حل کیے بغیر آگے بڑھتا، لیکن وہ بھی چپ کر کے چلا گیا، تو مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، اگر تو کیا گیا ہے۔ جس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف پاکستانی میڈیا نہیں، اس کے علاوہ انڈین سوشل میڈیا کے اوپر ہی بڑا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، پی ایس ایل مطلب جس کو آپ لیگ کہتے ہیں، برانڈ ہے، آپ اس میں اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر بات کریں ایک اور ایشو جو ہوا تھا آئس مارچ کی رات کو، جو سکندر رضا کے جو دوست احباب آئے تھے، 4 لوگ آئے تھے جن کا جو سیکیورٹی بریچز کے حوالے سے، تو اب وہ ہوا کچھ یوں کہ 4 لوگ آئے، اور اس میں بھی ماشاءاللہ کیپٹن ہمیشہ سے انوال شاہین شاہ افریدی لاہور قلندر کے جیتا جاگتا نام۔ تو اب وہ 4 لوگ آئے تو بعد میں تو بات یہ کھلی، اسکندر رضا نے کہا کہ شاہین افریدی کو بیسیکلی میں نے بھیجا تھا، اس کی غلطی نہیں ہے، جس کی جو غلطی ہے وہ ساری میری ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ رات کے تقریباً 10:30 کے قریب ٹائم تھا، 4 لوگ آتے ہیں، تو اب وہ جو ساری بات تھی جو اسکندر رضا نے یہ بتائی کہ بیسیکلی وہ لوگ میرے 19 سال سے ان کو میں جانتا ہوں، اور اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا پی ایس ایل میں، ٹھیک ہے، کیونکہ بائی برتھ میں ایز اے پاکستانی ہو، اور ہمیشہ میں نے پروٹوکولز کو فالو کیا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا پی سی بی نے، کیونکہ ہماری پی سی بی سے بات ہوئی تھی، لیکن پی سی بی نے اس کے بعد کیا کیا اس کا مجھے علم نہیں ہے، جو اسکندر رضا کے الفاظ تھے۔ حالانکہ وہ کچھ یوں تھا کہ پی سی بی سے رابطہ کیا گیا، سلمان نصیر صاحب سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے سب نے انکار کیا کہ بھائی اٹس ناٹ پاسبل۔ اوپر سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگلے دن میچ ہے کراچی ورسز لاہور کا، تو اس کے باوجود شاہین افریدی جاتے ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی سیکیورٹی نے منع کیا ہوگا، اس کا پھر وہ بندے اندر کیسے آئے، پھر اس روم کے اندر 1.5 سے 1.25 گھنٹہ وہ روم کے اندر رہے، اور اس طرح کیا کچھ بات ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسا سین ہوا تھا، کوئی ایسی بات تھی، لیکن پھر بھی جو ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور پی سی بی نے منع کرنے کے باوجود اس چیز کو کیوں مطلب الاؤ کیا گیا، اور شاہین افریدی کیوں ان بندوں کو لے کے گئے اپنے ساتھ، اس کا مطلب ڈیفینیٹلی جب وہ اندر لے کے گئے ہوں گے سیکیورٹی کے ساتھ، ہو سکتا ہے ان کی منہ ماری بھی ہوئی ہو۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں پی سی بی اس حوالے سے کیا اقدام اٹھاتی ہے۔